دیکھو ہندو کی جو مذہبی اور قدیم ترین کتابیں ہیں نا انہیں وید کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وید کہا جاتا ہے. اور موجودہ ہندو کے پاس جو کتابیں ہیں انہیں قرآن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور موجودہ ہندو مذہب کی بنیاد یہی کتابیں ہیں. لیکن ان میں اکثر و بیشتر مواد تخلیق، عالم کے افسانوں اور من گڑت قصوں پر مشتمل ہے. چنانچہ باگوت یعنی بھگوت گیتا جو ہے ہندو کی معتبر تاریخی کتاب ہے. اس کے حوالے سے دبستانی مذہب کے مصنف نے لکھا ہے. اب میں آپ کا خلاصہ بتا دوں کہ ہندو کے جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں وید جو ہے نا وید، یہ اتر وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے. یہ چار بڑی بڑی بنیادی جو ہے نا وہ ان کتابیں ہیں. اس میں کچھ نظمیہ بھی ہیں اور کچھ نثریہ بھی ہیں، نثر کی شکل میں لکھی گئی ہیں. اور اس میں تخلیقی جو دوسری کتاب ہے قرآن جو ہے نا قرآن، یہ اصل میں آپ نے سنا ہوگا نا، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی مشہور ہے کہ یہ جو ہے نا دیو ہے، دیو آ جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا دوسری کیا کہتے ہیں، پریاں جس کو کہتے ہیں نا، پریاں ہیں اور خلا میں یہ پائی جاتی ہیں اور یہ وغیرہ، یہ ساری. اور اس تخلیقی کائنات کے بارے میں ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے چار جو ہے نا مہاجک ہیں اس کائنات کی. ہر مہاجک میں چار جو ہے نا وہ جگ ہوتے ہیں. ہر جگ جو ہے نا وہ تو کچھ 4 یا 3 لاکھ سال کا ہوتا ہے. اب 4 جگوں میں سے آخری جگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے، اور اس میں کچھ 2-3 لاکھ سال کہتے یہ باقی ہے. اس کے بعد یہ دنیا جو ہے نا وہ اس طرح یہ جگ بھی کیا ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، پھر ایک اور جنم جو ہے نا وہ پیدا ہوگا. تو قرآن کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو وید اور قرآن ہے اس کے علاوہ آپ نے رامائن کا نہیں کہا؟ ہاں وہ اور ہے نا، وہ اس میں ہے رامائن ہے، بھگوت گیتا ہے، اور اس طرح مہابھارت ہے، اپنشد ہے، وہ اور کتابیں ہیں. وہ ان کی وہ کتابیں ہیں نا، یہ جو اپنشد ہے نا، اپنشد یا جو کتابیں ہیں نا، جس طرح ہماری فقہی کتابیں نہیں ہوتی، فقہی کتابیں ہدایہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی ایسی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اور شاستر جس کو کہتے ہیں، ہم جس طرح قانون کی کتابیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے قانون، تو ان کی قانون کو وہاں شاستر کہا جاتا ہے. کون سا شاستر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اور شاستر میں بھی ایک ہے سر جو مذہبی کتابیں ہیں وہ صرف یہی 2 ہیں، وید اور یہ مذہبی سارے ہیں. نہیں مذہبی اے ٹو زیڈ ہے مذہبی کتابیں. وید بھی ہے، یہ بھگوت گیتا ہے، یہ رامائن ہے، یہ بھی تقریباً اس میں کچھ لڑائیوں کا ذکر ہے. بھگوت گیتا میں کرشن جی مہاراج نے ارجن کو جو نصیحت کی تھی ایک جنگ کے دور میں، جب وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تو کرشن جی مہاراج نے اس کو کچھ نصیحت کی جو نظمیہ انداز میں ہے کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ دھرم کی خاطر ہے، اور اس میں آپ اگر مر گئے تو آپ شہید ہوں گے، اگر آپ نہ مرے تو جس طرح کہتے آپ غازی ہوں گے، اور اس میں آپ کو کوئی ملامت بھی نہیں کرے گا. تو بھگوت گیتا میں ان نصائح کا مجموعہ ہے جو کرشن جی مہاراج نے ارجن کو دوران جنگ کیے تھے، جب وہ جنگ سے کتراتا تھا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ نصیحتوں کا مجموعہ ہے. یا جیسے مہابھارت ہے جس میں 2 خاندان کورو اور پانڈو، یہ 2 خاندان تھے، ان کی آپس کی جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں کچھ 18 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے تھے. اور اس طرح جو یہ اور رامائن جو ہے نا، یہ رامائن وہ جنگ ہے کہ جب لنکا کے بادشاہ راون نے ارجن کی بیوی جس کا نام سیتا تھا وہ اس کو اغوا کر کے لے گئی اور اپنے ساتھ لے گئے تھے. تو رامائن میں اسی جنگ کا تذکرہ ہے کہ جب ارجن نے اپنی بیوی کو چھڑانے، جس کی بیوی کا نام سیتا تھا، کہ ان کو چھڑا کے لے آئے، اس کے لیے جو جنگ ہوئی ہے وہ پوری رامائن کے اندر وہ ذکر ہے. تو مہابھارت میں وہ جنگ کورو اور پانڈو کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اور اس طرح رامائن کے اندر بیوی کو چھڑانے کے لیے لنکا کے بادشاہ کے خلاف جو انہوں نے جنگ کی تھی اس کا ذکر ہے. اور بھگوت گیتا میں کرشن جی مہاراج کی ان نصائح اور ان نصیحتوں کا مجموعہ ہے، وہ واضح اس میں شامل ہے جو انہوں نے ارجن کو کیے تھے کہ آپ جو جنگ کر رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائیوں کے خلاف، یہ دھرم کی جنگ ہے، لہذا آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور اپنشد جو ہے نا یہ ایک فقہی طرز کی کتاب ہے، اور شاستر جو ہوتے ہیں یہ ان کے مذہبی کتابیں ہوتے ہیں. شاستر بھی دھرم شاستر 2 کے، ایک استک ہے اور ایک نہ استک ہے. استک کا مطلب وہ کتاب ہے جو بالکل غلطیوں سے مبرہ ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے ان کے ہاں. اور ناستک وہ ہے جس میں وہ کیا ہے، غلطیاں ہے، اس میں کچھ غلطی بھی مطلب پاسبل ہے کہ اس میں امکان ہے اس چیز کا، اس میں غلطیاں بھی ہوں. تو یہ ہے. اور باقی وید کے جو 4 قسمیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کا پورا تفصیل نیچے آ بھی رہا ہے. اب ہندوؤں کے جو معبود ہیں، ہندوؤں کے معبود، یعنی ہندو کے معبود کا مطلب یہ ہے کہ ہندو لوگ جو ہے نا
وہ کتنے خداؤں کے قائل ہیں، آج کل ان میں کون سا عقیدہ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زمانے قدیم میں جو آریائی، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آریائی لوگ جو تھے وہ خدا پرست تھے، یعنی وہ خدا کو پوجتے تھے، توحید پرست بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی وہ نہیں کرتے تھے، اور اکثر ان کے معتبر تاریخی کتابوں میں جو لکھا ہے، ان کی قدیم کتابوں میں خدا کے لیے وہ جو لفظ استعمال کہ ایشور کا نام استعمال کرتے تھے، کس طرح؟ ایشور۔ اب یہ جو لفظ خدا ہے نا، خدا، یہ جو ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں، اب خدا تو کہیں پر مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ خدا کیسے کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کا ورڈز ہے۔ خدا کا مطلب خود آ، یعنی جو خود بخود آیا ہے، کسی نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، جو خود بخود آیا ہے۔ تو اس کو جس طرح یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں خدا کو، یہ کیا نام ہے اس کا، مشرق اور ہندو، اور ایشور بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو خدا کہتے ہیں۔ تو مختلف لوگ خدا کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا اپنا ذاتی نام جو ہے نا وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں 3 خدا ہے، ایک ہے برہما، ایک ہے وشنو، اور ایک ہے شیو۔ میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھو برہما جو خدا ہے نا، برہما، یہ لکھ لے اپنے پاس آپ، برہما ہے خالق کائنات کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہندو ان کو برہما کہتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا خدا ہے اس کا نام ہے وشنو۔ وشنو کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خوشحالی کا دیوتا ہے، یعنی جو ہمیں خوشی دیتا ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور جو ہمیں خوشحالی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اس خدا کا نام ہے وشنو۔ اور ان کا ایک تیسرا خدا ہے، اس کا نام ہے شیو۔ شیو کہتے ہیں ہلاکت کا دیوتا، یعنی ہلاکت، جو موت دیتا ہے، جو پریشانیاں دیتا ہے، جو غم دیتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیو کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 خدا ہے، اور ان تینوں خداؤں کو یہ کیا کہتے ہیں؟ تری مورتی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تری مورتی، یعنی 3 خدا، مورتی یہ لوگ بناتے جس طرح ہے نا، تری مورتی، ان 3 خداؤں کا تصور کی جو فلسفہ ہے اس کو تری مورتی کے نام سے یہ پکارتے ہیں۔ اور اس کو ہندو کے ہاں تثلیث اور ٹیگرڈم نئے عقیدے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو تثلیث، یعنی 3 خداؤں کے یہ جو قائل ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، برہما جو ان کے ہاں ایک دیوتا ہے اور ایک خدا بھگوان ہے جو خالق کائنات، اس کی بیوی کا نام جو ہے نا وہ سرسوتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سرسوتی ہے۔ جو وشنو ہے، یہ برہما کی، ہاں، وشنو کی جو بیوی ہے نا، یہ کہتے خدا بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بیوی کا نام ہے لکشمی۔ یہ اکثر ہندو لوگ یہ نام رکھ بھی، سرسوتی بھی نام رکھتے ہیں، لکشمی بھی نام رکھتے ہیں۔ اور جو شیو جو ہلاکت کا دیوتا ہے، خدا ہے، بھگوان ہے، اس کی بیوی کا نام کالی دیو یا کالی ماتا وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو اور بتا دوں کہ ہندو مذہب میں جس بھگوان کی سب سے زیادہ پوجا کی جاتی ہے نا، اس دیوتا کا نام ہے وشنو۔ اس دیوتا کا نام کیا ہے؟ وشنو۔ تو یہ برہما کا خلاصہ میں نے بتا دیا، شیو کا بھی بتا دیا، وشنو کا بھی بتا دیا، ان کی بیویوں کے نام بھی جو ہے نا میں نے وہ کیا کر دیا، وہ آپ کو بتا دیا۔ اب گاؤ ماتا پہ آ جائے۔ گاؤ ماتا کیا ہے؟ گاؤ ماتا کا مطلب یہ ہے، اگر آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ یہ جو گاؤ ماتا ہے